حضرت نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرمایا، مجھے 5 چیزیں ایسی اللہ نے عطا کی ہیں جو مجھ سے پہلے کسی نبی کسی امت کو عطا نہیں فرمائیں۔ ان میں سے ایک فرمایا کہ اللہ نے ساری زمین میرے لیے مسجد بنا دی، میری امت کے لیے ساری زمین مسجد بنا دی ہے، جہاں وقت ہو جائے وہاں نماز ادا کرے، جس جگہ پہ اسے نماز کا وقت آ جائے وہ وہیں پہ نماز ادا کرے۔ اور آپ دیکھ رہے ہیں اس ایک نقطے کے تحت ان 5 چیزوں میں سے ایک چیز جو کہ ساری زمین اللہ نے مسجد بنا دی، بلکہ ہوا کے اوپر بھی آپ جہاز میں اڑ رہے ہیں تو وہاں بھی نماز پڑھ سکتے ہیں، شپ میں ہیں، بہت ساری ایسی آپ دوزیں ہیں جو پانی کے اندر چلتی ہیں، بالکل پانی کے تہہ کے اندر چلتی ہیں، وہیں بھی آپ نماز پڑھ سکتے ہیں، سمندر میں ہوں، گھر میں ہوں، شادی حال میں ہوں، جہاں بھی ہوں، جب نماز کا وقت آ جائے نماز نہ چھوڑیں، بالکل اس چیز کی پکی عادت بنا لیں۔ آپ شادی میں گئے ہیں، شادی حال میں ٹائم ہو گیا تو وہیں اپنا کپڑا بچھائیں اور نماز شروع کر دیں۔ آپ خاموشی سے دوسرے آئے شادی حال میں لوگوں کو یہ ترغیب دے رہے ہوں گے۔ اسی نقطے سے مجھے ایک بات یاد آ گئی، پچھلے دنوں میں مصر ملک جو ہے مصر، اس کی کسی یونیورسٹی میں میرا ایک ملنے والا ایڈمیشن لیا، اس نے داخل ہوا، وہ بچہ نمازی تھا، کہتا پوری یونیورسٹی میں مسجد ہی نہیں تھی۔ میں نے ایک دن دل بہت کیا کہ مسجد ڈھونڈوں، تو میں نے پوچھا یونیورسٹی میں مسجد ہونا، کہا نہیں ہے، ایک بس نیچے تہہ خانے میں کمرہ ہے پرانا سا، اس میں جس نے پڑھنی ہو تو وہ جا کے پڑھ لے۔ کہتا میں وہاں گیا تو پھٹی پرانی چٹائیاں، جیسے یہاں کوئی آیا نہ ہو، تو میں نے نہ وہاں نماز نہ پڑھی۔ میرے دل میں ایک عجیب خیال آیا کہ کیوں نہ اوپرلی منزل میں جہاں لوگ زیادہ بچے آتے جاتے ہیں وہاں اذان پڑھتا ہوں، وہاں سب کے سامنے نماز پڑھتا ہوں۔ کہتا جب میں نے اوپر جا کے اذان پڑھنی شروع کی تو سارے مجھے دیکھنے لگے، ہیں تو ان میں اکثریت مسلمان، مگر یہ مصر، یہ ترکی وغیرہ انگریز طرز کا چلا گیا یا وہاں کفر کا غلبہ زیادہ رہا۔ ہم ابھی بھی مصر کا پچھلے کئی سالوں سے یہودی حکمران ہے، ابھی ادھر حجاب پہ بھی پابندی ہے، نام تو اسلامی ملک لیکن کام نہیں رہا۔ تو ہمارے ملک میں بھی مشرف آنے کے بعد جو ماحول آپ نے دیکھا، لڑکیوں لڑکوں کا کٹھا بھاگنا، یونیورسٹیوں میں نشہ، جو بھی اب ہمارا بھی یہی حال ہوتا جا رہا ہے۔ خیر اللہ کا شکر ہے بہت سے ملکوں سے بہتر ہے، پاکستان کے ہر یونیورسٹی میں کم از کم مسجد ہے، شاید ہی کوئی ایسی ہوگی جس میں نہ ہو۔ تو کہ جب میں نے اذان پڑھی جس نے سنی وہ وہیں سکتے میں آ گیا، پھر میں نے نماز وہیں اکیلے نے پڑھی، تو بہت سارے لوگوں نے مجھے دیکھ کر بعد میں اپریشیٹ کیا کہ واہ بھائی ہم تو بھولے ہوئے تھے کہ نماز بھی کوئی ہماری زندگی کا حصہ ہے، آج سے میں بھی پڑھا کروں گا، وہ لڑکا ملا آج سے میں بھی پڑھا کروں۔ کہتا میں نے اوپر ہی پڑھنا شروع کرتی، دیکھتے ہی دیکھتے پوری صف جماعت کی بن گئی۔ تو آپ جب اوپنلی ایسی جگہ پہ شرم کریں گے، شادی حال میں نماز پڑھنے میں شرم محسوس کریں گے تو تبلیغ پھر کیسے ہوگی؟ آج کل بولا تو جاتا نہیں، بولے پہ پابندی ہے، جہاد پہ پابندی ہے، تو چلو دکھا کر کام کر لیں، دکھانے والا کام زیادہ اثر کرتا ہے۔ مجھے یاد ہے میں نے بھی ایک شادی حال میں نماز سٹیج پر ہی رومال بچھایا اور نماز سارے دیکھ رہے ہیں، پہلے شور کر رہے تھے، مجھے جب نماز نہیں تو سب کو حیا آئی، ایک دوسرے سے کہہ رہے وہ نماز پڑھ رہے ہیں، کم از کم نماز کا ادب کرنے کا ان کے اندر سینس جاگا، اور پھر بہت ساروں کے اندر یہ بات بھی جاگی ہوگی کہ نماز پڑھنی چاہیے۔ خاموشی سے اندر تبلیغ گئی، دماغ نے اندر سے ٹکرایا، نماز تو پڑھنی چاہیے، اسی بھی مسلمان ہیں، سانوں بھی پڑھنی چاہیے۔ یہ خاموشی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھے جو 5 چیزیں دی گئیں جو پہلی امتوں نبیوں، وہ ان میں سے نماز کے لیے ساری زمین مسجد بنا دی۔ جہاں آپ سڑک پہ گاڑی کریں، بہت ساری نیٹ پہ سرچ کریں تصویر آئے گی، گاڑی پہ جا رہا ہے، نماز کا وقت ہے، اس نے روڈ پہ گاڑی کھڑی کی ہے اور وہیں جا نماز بچھا کے شروع ہو گیا، گزرتے ادھر دیکھتے نماز پڑھ رہے ہیں۔ بہت سارے کے اندر جو مسلمان ہوتے ہیں اندر ٹن ٹن ضمیر کھڑکتا ہے، وہ یار مینوں بھی پڑھنی چاہیے، مینوں بھی پوچھ ہونی ہے، چپ کر کے تبلیغ ہو رہی ہے۔ آپ شادی حال میں نماز پڑھیں، چپ کر کے تبلیغ کر رہے ہیں، آپ بہت اچھا کر رہے ہیں۔ جہاں کوئی میلاد یا کوئی شور شرابہ، کوئی خوشی، ڈانس بانگا، وہیں نماز نیت لیں، بہت خاموشی سے یہ پیغام جائے گا، ضمیر ڈانٹے گا۔ تو کہیں بھی آپ ہیں، سفر میں ہیں،
دریا میں ہیں، ٹرین میں ہیں، بس میں ہیں، تو اس جو باقی امتوں کو نہیں ملی، اس امت کو جو نبی کے صدقے ملی ہے، اس چیز سے آپ فائدہ اٹھائیں۔ اور نبی علیہ السلام نے یہ جنگوں میں جا کر، دوسرے ملکوں شہروں میں جا کر پڑھ کر دکھائی۔ پانی نہیں ملا تو تیمم، یہ چیپٹر تیمم کا آپ پڑھ رہے ہیں، ان میں سے یہ حدیث ہے، میں نے اس کو اتوار سنڈے بیان میں شامل کر لیا۔ تو آپ کے پاس پانی نہیں، تیمم کر لیا ہے، زیادہ وقت نہیں ہے، جنگ لڑ رہے ہیں، سفر پہ تھک گئے، دگانا پڑھ لیا ہے، نماز نہیں چھوڑی۔ تو ایک یہ، دوسرا آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا میرے لیے ایک شفاعت کی اجازت دی گئی کہ میں اپنی امتیوں کی شفاعت کروں۔ یہ میں نے اس دن بھی عرض کیا تھا، قیامت کے دن اس کی ڈیٹیل سے حدیث بھی بخاری مسلم میں، قیامت کے دن امتی مختلف نبیوں کے پاس ہو کر کے کہ اللہ سے کہیں آج کچھ نرمی کر دیں، لیکن جناب تک جب پہنچیں گے سب نبی عذر کرتے جائیں گے، آخر میں نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر جب پہنچ جائیں گے تو آپ آگے سے نہیں کریں گے، آپ عذر پیش نہیں کریں گے، آپ کہیں گے ٹھہرو میں کچھ کرتا ہوں، رحمت للعالمین جو ہے ٹھہرو میں کچھ کرتا ہوں، تو کریں گے کیا؟ سجدے میں سر رکھ کے اللہ کی بارگاہ میں سبحان ربی الاعلیٰ کہیں گے، پھر اللہ دیکھے گا سارے کھڑے ہیں، میرا حبیب سجدے میں پڑا ہے، اٹھ اٹھ حضور چہرہ، اے حبیب اٹھ چہرہ اٹھا، مانگ کیا مانگتا ہے؟ جناب جب سر اٹھائیں گے تو پھر کہیں گے کچھ بھی نہیں، آج اللہ کی رحمت سے اللہ سے گناہ گار مسلمانوں کی شفاعت مانگتا ہوں۔ یاد رکھیں مسلمانوں کے لیے یہ حضور کو یہ اعزاز حاصل ہے، دوسرا یہ کسی نبی کو نہیں کہ قیامت کے دن شفاعت کریں گے۔ اس لیے آپ نے فرمایا جو روزانہ مجھ پر ایک تسبیح درود پڑے گا میں قیامت کے دن اس کی شفاعت کروں گا، ایک تسبیح روزانہ جو درود۔ اچھا، تیسری بات فرمائی، ہر نبی کو اپنی خاص قوم کی طرف مبعوث فرمایا۔ اللہ نے مجھے ساری زمین ساری دنیا پر نبی بنا کر مبعوث فرمایا۔ اب یہ نہیں ہوگا کہ میں اس ایریے کا نبی ہے، اس ایریے کا نبی ہے، یہ مشرق کا ہے، مغرب کا، پہلے ایسے ہوتے تھے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، اس کے بعد نبوت ختم ہے، تو آپ ساری دنیا کے لیے نبی، اور قیامت تک یہ اعزاز بھی صرف آپ کو ہے۔ چوتھی بات جو آپ نے فرمائی وہ یہ کہ میرے لیے مال غنیمت حلال کر دیے گئے، حالانکہ مجھ سے پہلے کسی نبی کے لیے یہ حلال نہیں کیے گئے۔ کافروں پر غلبہ پا کے کافروں کا مال حلال ہے، اس کو مال غنیمت کہتے ہیں۔ کافروں کی زمین، کافروں کی پراپرٹی، وہاں جہاد کرو۔ صحابہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سارے جہاد کرتے تھے، تو یہ ساری فتوحات ہوئی نہیں، کیسر و کسریٰ سارا مسلمانوں کے قبضے میں گیا۔ آج کافر یعنی وہ جدوجہد کر رہا ہے، جہاد تو نہیں کہنا چاہیے، جہاد تو ہمارے لیے ہے، لیکن جدوجہد کا نام پہ جہاد ہے، کافر ہمارے مال غنیمت کھا رہا ہے، یہ سارا عربوں کا تیل، عجموں کا سونا چاندی اور قیمتی بندے عورتیں سارے لے کے ادھر مغرب میں، امریکہ میں سارا کچھ ادھر جا رہا ہے، قیمتی ڈاکٹر، قیمتی عالم، قیمتی چیزیں، سونا چاندی، آئل گیس سارا ادھر جا رہا ہے، کیونکہ وہ جدوجہد کر رہے ہیں، ان کے لیے یہ ہم سب مال غنیمت ہے، ہم سب غلام ہیں۔ جب ہم کرتے تھے 600-700 سال ہماری تاریخ، تو جہاں مسلمان جاگ جائیں گے، جب اٹھ جائیں گے، متحد ہو جائیں گے، تو پھر انشاءاللہ یہ سلسلہ شروع ہوگا، تو کافروں کی جو ساری پراپرٹیاں چیزیں جس جگہ مسلمان قبضہ کرتا ہے وہ ان کے لیے حلال ہوتا ہے، حرام یہ پہلے کسی بھی۔ آخری بات جو آپ نے فرمائی کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے 1 مہینے کی راہ روب عطا کیا، یعنی پکا ایمان والا مجاہد جب چلتا ہے تو 1 مہینے کی سفر دور تک لوگوں کو پتہ چل جاتا ہے کہ کوئی ایمان والا آ رہا ہے، کوئی مجاہد آ رہا ہے، روب سے ہی ڈر جاتے ہیں۔ اور یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور صحاب اور بعد میں بھی جب کبھی کسی علاقے میں فتح کے لیے انہوں نے جانا ہوتا تو وہاں میسج جاتا نا، تو وہ پہلے ہی سرنڈر کر دیتے تھے۔